آج اہل حدیث نوجوانوں کے عقیدے میں فساد و بگاڑ کی کئی صورتیں آئی ہیں. ان میں بالخصوص میں آپ کو اشارہ کرتا چلوں, ایسے غیر منہجی علماء کو سننا یا ایسے غیر منہجی اشخاص کو سننا جو علم پھیلاتے ہیں لیکن سلف کے منہج پر نہیں پھیلاتے ہیں. مثال دوں, ہندوستان میں مشہور لوگ ہیں, مولانا اسرار احمد صاحب ایک گمراہ آدمی گزرے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب, طارق جمیل صاحب, ان جیسے جاوید احمد غامدی صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج اہل حدیث نوجوانوں کے عقائد میں فساد آ رہے ہیں. ان کو سنتے سنتے ایک وقت کے بعد نوجوان صحابہ کا گستاخ ہو جاتا ہے, اور صحابہ کے گستاخ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ زندیق ہے, زندیق ہے, زندیق ہے. یاد رکھیں ان چیزوں کو, یاد رکھیں. عقیدے میں بگاڑ, عقیدے میں فساد, منہج کی خرابی آپ کو یہاں لے کر کے آئے گی کہ آپ جب مر کے اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے راضی نہیں ہوگا. کیسے اللہ راضی ہوگا؟ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کیسے راضی ہو. اللہ صحابہ کے بارے میں کہتا ہے, اللہ نے قرآن مجید میں 2 مقام پر فرمایا کہ ایک مقام پر اللہ نے کہا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جنگیں لڑی وہ, اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے برابر نہیں ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, لیکن اللہ نے تمام صحابہ سے, چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہو یا بعد میں ایمان لائے ہو, اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. اب یہ حسنہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون, کہ جن کے لیے ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے, اور ان غیر منہجی لوگوں کو سننے کے بعد ہم کیا کہتے نہیں, اللہ فلاں سے راضی نہیں تھا, اس کا ایمان ٹھیک نہیں تھا, اس کا ایمان درست نہیں تھا. ایک کی ضمانت اللہ دے رہا ہے اور دوسرے کی ضمانت یہ گمراہ لوگ دے رہے ہیں. اب یہ گمراہی لے کر ہم اللہ کے سامنے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ عقیدے کا بگاڑ, عقیدے کا فساد, یہ بری موت کی علامت ہے.